السلام علیکم، میں ہوں مہر بلال۔ اردو سیکھیں کا سلسلہ جاری ہے اور آج ہم اس کی 11ویں نشست پہ ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے 10 لیکچرز ہو چکے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھے تو ڈسکرپشن میں ان کا لنک موجود ہے، انہیں ضرور دیکھیں تاکہ آپ کی اردو ابتدائی سے ہی بہت بہتر ہو۔ ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم پہلے حرف کی بنیادی باتیں سیکھتے ہیں، جس طرح آج ہم نے کاف اور گاف کے بارے میں سیکھنا ہے۔ پھر اس کے لکھنے کا طریقہ، اس کے ملانے کا طریقہ اور ان کے حوالے سے اور مزید جتنی باتیں ممکنہ ہو سکتی ہیں وہ ساری ڈسکس کی جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ان کی بیسکس کی۔ تو پہلا حرف ہے ہمارے پاس کاف۔ اب دو حرف ہوتے ہیں، ایک یہ کاف ہے اور ایک یہ کاف ہے، یہ دونوں ہم آواز ہیں۔ عربی سے یہ مخصوص ہے، اس کا اگر عربی کا حرف ہوگا تو زیادہ کوشش کی جائے گی کہ وہ اس سے ہونا چاہیے، اگر غیر عربی ہے تو وہ اس کاف سے لکھا جا سکتا ہے۔ اس کو موٹا کاف بھی کہتے ہیں، یعنی اس کی آواز تھوڑا بھاری ہوتی ہے عربی کے اندر۔ اردو میں کیونکہ آواز میں فرق نہیں کیا جاتا، دونوں کی آوازیں کا کی ہی آتی ہیں۔ قاعدہ، قلم، کاغذ، کالج، سب کے اندر ایک ہی جیسی آواز آتی ہے۔ تو اگر غیر عربی ہوں گے تو وہ اس کاف سے لکھے جائیں گے۔ مثلا کوئی انگریزی کا لفظ اگر اردو کے اندر آتا ہے تو اس کے لیے زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس کاف سے لکھا جائے گا۔ اس طرح کوئی ہندی کا کسی دوسری زبان کا آئے گا تو وہ بھی اس کاف سے لکھا جائے گا۔ کاف جو اردو کا 28واں حرف ہے، فارسی کا 25واں اور عربی کا 22واں حرف ہے۔ ہندی کا یہ سب سے پہلا حرف صحیح ہے۔ ترتیب ابجد میں یہ 11ویں نمبر پر آتا ہے۔ ترتیب ابجد میں یہ والا کاف 11ویں نمبر پر آتا ہے اور حساب جمل میں اس کے اعداد جو ہیں وہ 20 ہیں۔ دوسرا حرف جو ہمارے کاف جو ہے وہ قمری ہے، یعنی اگر اس سے پہلے الف لام لکھا ہوگا تو وہ پڑھا بھی جائے گا۔ اس کے علاوہ کاف کے بارے میں ایک اور اہم بات کہ اگر یہ اردو حروف کے آخر میں آئے گا تو یہ اس میں کیفیت بن جائے گا، یعنی کسی نہ کسی کیفیت کا اظہار کرے گا۔ جس طرح ٹھنڈ کے اینڈ پہ اگر ہم اس کو لگاتے ہیں تو یہ ٹھنڈک بن جاتا ہے۔ تو ٹھنڈک جو ہے وہ ایک کیفیت کا نام ہے، ایک کیفیت کا اظہار ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس گاف ہے۔ گاف جو یہ فارسی کا حرف ہے، عربی میں یہ موجود نہیں ہے۔ اردو کا 29واں حرف ہے، فارسی کا 26واں حرف ہے اور ہندی کا یہ 3را حرف ہے۔ عربی میں یہ حرف موجود نہیں ہے۔ حساب جمل میں اس کے اعداد بھی کاف کے جتنے یعنی 20 ہی لیے جاتے ہیں۔ اب اگلا قدم یعنی ہم اس کو لکھنے کی طرف آتے ہیں۔ تو کاف اور گاف جب پورے لکھے جائیں گے تو یہ لائن کے اوپر آئیں گے، بالکل ایسے جیسے بے ہوتا تھا، جیسے ہم بے لکھتے تھے بالکل اسی طرح سے ہی کاف اور گاف لکھے جاتے ہیں، یعنی لائن کے اوپر انہوں نے آنا ہوتا ہے۔ جب بھی مکمل لکھے جائیں گے تو یہ لائن کے اوپر لکھے جائیں گے۔ جب آپ ان کو آدھی شکل میں لکھیں گے تو تب دو صورتیں ہیں کہ یا تو ان کے بعد الف لام اس طرح کا کوئی جو لمبا ہے شوشہ ہے وہ والا حرف آئے گا، یا دوسرا جو لمبے کے علاوہ آئے گا۔ اگر تو یہ مثلا بے کے ساتھ اس کو ملنا ہے تو کاف کا سرا صرف اتنا ہوگا، اس کے آگے بے مل جائے گا تو یہ کب بن گیا، کر بن گیا، قد بن گیا۔ تو اگر تو الف اور لام کے علاوہ کوئی حرف ملے گا تو پھر ان کا سرا اتنا سا ہوگا، کاف کا اتنا سا ہی گاف کا۔ لیکن اگر ان کے بعد الف یا لام والا ملے گا تو پھر ان کا سرا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جائے گا، پھر وہ اس طرح کا ہوگا، اس کے اوپر سے الف آ کے ملے گا تو جسے ہم کا لکھتے ہیں تو ایسے ہم لکھتے ہیں۔ تو بیسیکلی جو سرا ہوتا ہے وہ اتنا سا ہوتا ہے، یہ والا، یہ کاف کا ہے، ایسے ہی گاف کا ہے۔ مثلا آپ کو گائے لکھنا ہے تو یہ گاف کا سرا ہوگا، آگے الف آئے گا اور آگے حمزہ بڑی ہے، تو یہ گائے۔ تو اس بات کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ اگر الف یا لام والا ہے جس طرح گل آئے گا تو تب بھی ایسا ہی ہوگا، اس کے آگے لام آ کے ملے گا اور یہ گل ہوگا، تو پھر اس کا سرا جو ہے وہ ایسے گلائی میں آ جاتا ہے توئے کے جیسا۔ اگر اس کے بعد الف یا لام ہو تو پھر کاف کا سرا جو ہے وہ توئے کے جیسا یعنی گولائی میں لکھا جائے گا۔ اینڈ پہ آئے گا تو بالکل پورے کا پورا ہوگا، اور یہاں نیچے سے آ کر وہ کوئی بھی چیز اس کے ساتھ ملا کرے گی، یعنی اگر آپ نے اینڈ پہ گاف لکھنا ہے تو پھر ایسے ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہم اس کو جسٹ یہاں آ کے کوئی نئی چیز ملا دیں گے، مثلا جگ۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا بالکل قریب آ پہنچا، اس کے بعد 2 ویڈیوز اور ہیں، ہمارا یہ حروف کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔
پھر ہم الفاظ کی طرف جائیں گے، الفاظ بنانے سیکھیں گے اور الفاظ کا مطلب بھی ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے۔ تو اس سے آپ کو دو فائدے ہوں گے، ایک تو یہ کہ آپ کو الفاظ بنانے آ جائیں گے، دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی ویکیبلری بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ اگر اس میں ہم آواز ہوں گے تو وہ سارے کے سارے کلیئر ہوتے چلے جائیں گے۔ تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اگر ابھی تک بھی آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ کا فائدہ ہو کہ آپ اردو کو بیسک سے لے کر اچھے انداز سے بولنے، لکھنے اور پڑھنے کے قابل ہو سکیں۔ امید ہے آپ کو کاف اور گاف کا یہ لیکچر پسند آیا ہوگا، سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کے لیے حاضر ہیں۔ والسلام۔